بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں تاریخ اسلام کے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک عباسیوں کی کامیابی کے اسباب بیان کروں گی۔ عباسیوں کے کامیابی کے اسباب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زوال پذیر اموی حکومت۔ نمبر 2، اموی حکومت سے عوام کی ناراضگی۔ نمبر 3، عجم والوں کی عرب دشمنی۔ نمبر 4، شاہ پرستی کے جذبات اور اہل بیت کی محبت۔ نمبر 5، عربوں کی خانہ جنگی۔ نمبر 6، اموی اعمال کی زیادتیاں۔ نمبر 7، مروان ثانی کی قبائلی عصبیت۔ نمبر 8، عباسیوں کی محتاط پالیسی محفوظ مرکز۔ نمبر 8، ابو مسلم خراسانی کی قیادت۔ تو یہ ہیں عباسی کی کامیابی یعنی کہ عباسڈ کیلیفٹ کی کامیابی کے اسباب کے چند پوائنٹس، جن کو میں اب ایکسپلین کروں گی ون بائی ون۔ سب سے پہلے ہے زوال پذیر اموی حکومت۔ آخری خلیفہ مروان ثانی اگرچہ ایک عمر رسیدہ بہادر، مستقل مزاج اور معاملہ فہم انسان تھا، لیکن جو حکومت اسے ورثہ میں ملی وہ اندرونی اور بیرونی دونوں طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی۔ آئے دن کی بغاوتوں کی وجہ سے امن و امان جو ہے وہ قائم نہ رہ سکا۔ حکومتی نظم و نسق میں بھی وہ پہلی سی چیز نہ رہی، پہلے سا ڈسپلن نہ رہا۔ فوجی دھڑے بندی کا شکار تھی، اور جو فوج تھی وہ دھڑے بندی کا شکار تھی، یعنی حکومت کے ساتھ ان کا کچھ خاص تعاون نہ تھا، اور ان حالات میں عباسیوں کی جوان امنگوں اور جذبہ جانثاری کا مقابلہ کرنا امویوں کی ضعیف کمزور حکومت کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جو اموی حکومت ہے وہ زوال کا شکار ہوئی۔ دوسرا بڑا سبب جو ہے اموی حکومت سے عوام کی ناراضگی کا تھا۔ سانحہ کربلا کے بعد عام مسلمان بنو امیہ کی حکومت سے ناخوش تھے، اس لیے وہ ہر اس تحریک کا ساتھ دیتے جو بنو امیہ کے خلاف اٹھتی تھی، اور ایسی ہر تحریک کو بے شمار حامی مل جاتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زبیر کی خلافت کے قیام کا بنیادی سبب عوام کے یہی جذبات تھے۔ خوارج نے بھی انہی جذبات سے فائدہ اٹھایا۔ عوام کی ہمدردیاں علویوں اور اہل بیت کے ساتھ تھی۔ بنو عباس نے اپنی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے انہی جذبات سے فائدہ اٹھایا، اور اموی حکومت جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ تیسری جو وجہ تھی وہ عجم والوں کی عرب دشمنی تھی۔ اموی حکومت نے نو مسلموں پر یعنی کہ غیر مسلموں پر جزیہ لگا کر مفتوحہ قوموں کو اپنے خلاف کر لیا۔ جزیہ کیا تھا؟ ٹیکس تھا۔ غیر مسلموں پر ٹیکس لگایا گیا ان کی جان و مال کی حفاظت کے عوض۔ نیز وہ اجمیوں کو ناقابل اعتبار سمجھتے تھے اور ان کو اعلیٰ سرکاری ملازمتیں دینے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ ان لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہوا۔ الغرض جو مفتوحہ قومیں تھیں وہ اسلام تو لے آئی تھیں، لیکن وہ عربوں سے نفرت کرتی تھیں۔ عباسی تحریک کی اسی جذبہ نفرت سے فائدہ اٹھایا عباسیوں نے، اور چنانچہ عباسی تحریک کی قوت کا مرکز جو ہے وہ ایران و خراساں ہی تھا، اور عرب دشمنی میں سب سے جو کہ بڑے ہوئے تھے۔ یہ جو دونوں علاقے جو مرکز بتائے میں نے ایران و خراساں، یہ عرب دشمنی میں سب سے زیادہ آگے تھے۔ شاہ پرستی کے جذبات اور اہل بیت کی محبت بھی ایک سبب تھی۔ ایران و فارس کے باشندے صدیوں سے شہنشاہت کے تابع رہے تھے۔ کسریٰ کو ایک طرح کا مذہبی تقدس بھی حاصل تھا، اور عوام کے دلوں میں شاہ پرستی کے جذبات راسخ ہو چکے تھے۔ وہ باپ کے بعد بیٹے کو بادشاہ بنتے دیکھتے آئے تھے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کی حکومت قائم کرنے کے خواہشمند تھے۔ حب اہل بیت شیعت کے فروغ کا سبب بنی۔ عباسی تحریک چونکہ اہل بیت ہی کے نام پر اٹھائی گئی تھی، اس لیے انہیں اجمیوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی، جس نے عباسیوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ پھر اس کے بعد ہے عربوں کی خانہ جنگی۔ ایک طرف عباسی تحریک عرب دشمنی کے جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قوت پکڑ رہی تھی، اور دوسری طرف عربوں میں اتحاد کا فقدان تھا، کمی تھی۔ مصری اور یمنی قبائل ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ خراساں کا اموی گورنر
نصر بن سیار مزری قبائل کی طرف تھا، یعنی ان کا طرفدار تھا۔ اس نے عباسیوں کے مقابلہ کرنے کے لیے عرب اتحاد کے نام پر یمنی قبائل کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن جب یمنی قبائل کا سربراہ جدی کرمانی سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے اسے قتل کروا دیا، اور بعد میں نصر بن سیار نے جدی کرمانی کے بیٹے کو ساتھ ملایا تو ابو مسلم خراسانی نے اسے یاد دلایا کہ نصر بن سیار اس کے باپ کا قاتل ہے۔ چنانچہ یمنی عربوں نے نصر کا ساتھ چھوڑ دینے کی بجائے ابو مسلم خراسانی کا ساتھ دیا، جس سے بنو عباس کے حامیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گئے، اور اس طرح عباسیوں کی کامیابی جو ہے وہ اموی حکومت کے زوال کا سبب بنی۔ پھر ایک پوائنٹ ہے اموی اعمال کی زیادتیاں۔ کوفیوں اور عراقیوں کی باغبانہ سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے بنو امیہ کو ایسے گورنر مقرر کرنے پڑے جنہوں نے سختی کے ساتھ سازشوں پر قابو پایا۔ ایسے گورنروں میں عبید اللہ ابن زیاد اور حجاج بن یوسف کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، تاہم ان کی طرف سے غیر ضروری تشدد اور ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے عوام میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔ جب عوام کو عباسی دائیوں اور قائدین کی صورت میں نجات کی رہائی دکھائی دی تو وہ بلا تعامل ان کے ساتھ مل گئے اور عباسی تحریک کی کامیابی کا راستہ ہموار ہو گیا۔ ایک اور بڑا سبب مروان ثانی کی قبائلی عصبیت بھی تھا۔ مروان ثانی اگرچہ مستقل مزاجی اور بہادری میں کسی بھی علوی یا عباسی کے مقابلے میں سے کم نہ تھا، ان کے مقابلے کا تھا، لیکن بے شمار خوبیوں کے باوجود وہ خود بھی قبائلی عصبیت کا شکار رہا۔ وہ ایک عظیم حکمران کی خصوصیت رکھنے کے باوجود قبائلی تعصبات سے بلند رہ کر اپنی حکمت عملی ترتیب نہ دے سکا۔ اس کا جھکاؤ مصری قبائل کی جانب بڑا واضح تھا، لہٰذا یمنی قبائل کی ہمدردیاں اسے حاصل نہ ہو سکیں۔ ان حالات میں بنو امیہ کا زوال اور عباسیوں کی کامیابی تاریخ کا فیصلہ بنا۔ عباسیوں کی محتاط پالیسی اور محفوظ مرکز بھی ایک وجہ تھی اموی کے زوال کی۔ علویوں کی ناکامی کا ایک بڑا سبب جب ان کی جلد بازی اور غلط منصوبہ بندی تھی۔ علویوں کی ناکامی سے عباسیوں نے سبق سیکھا اور جوش کے ساتھ ہوشمندی اور کامل رازداری اور احتیاط سے کام لیا، اور مکہ و مدینہ، کوفہ، بصرہ اور خراساں جیسے اہم مراکز اور شہروں کی بجائے حمیمہ جیسے غیر معروف مقام کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ ستم ظریفی یہ کہ حمیمہ بنو امیہ کی عطا کردہ جاگیر تھا۔ احتیاط کی حکمت عملی کا یہ نتیجہ تھا کہ اموی سرگرساں آخری دم تک عباسیوں کی زیر زمین سرگرمیوں کا سراغ نہ لگا سکے، اور جب پتہ چلا تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس کی ایک اور اہم سبب جو ہے وہ ابو مسلم خراسانی کی قیادت بھی ہے۔ تحریک عباسی جب اپنی انتہائی نازک دور سے گزر رہی تھی تو اسے خوش قسمتی سے ابو مسلم خراسانی جیسے ہوشیار، دوراندیش اور مخلص دائی کی قیادت میسر آ گئی، جس نے اپنے حیلیہ بازیوں اور تنظیمی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر عباسی خلافت کے قیام کو ممکن بنایا۔ اس نے خراسانیوں کو تحریک کا ہر اول دستہ بنایا اور عربوں کی خانہ جنگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ایک گروہ کو اپنی حمایت میں امویوں کے خلاف لڑا کر خود عربوں کے ہاتھوں مروا دیا۔ اگر عباسی تحریک کو ابو مسلم جیسے قائد کی خدمات میسر نہ آتیں تو عباسیوں کی کامیابی جو ہے وہ مشکل تھی۔